تمہارے دست فنکار نے اس محل کو 4 چاند لگا دیے. اب ہماری ایک اور خواہش ہے. جی میں سلطان اور ملکہ کی مشترکہ تصویر کو جلد مکمل کر لوں گا. وہ تو تمہیں مکمل کرنی ہی ہے، ظاہر ہے، لیکن میں چاہتا ہوں کہ چمڑے پر بھی میری ایک تصویر بناؤ شاہی خیمے کے لیے. سلطان میں خیمے سے بالکل لا علم ہوں. کس کو کہتے ہیں؟ محل سے باہر جاتے وقت شکار یا جنگ کے دوران استعمال ہونے والا عارضی حجرہ. سمجھے؟ چھپر کھٹ پر رکھوں گا، اسے دیکھتے ہوئے سویا کروں گا. میں چاہتا ہوں تم میرے لیے آسمان کی تصویر بناؤ. آسمان؟ ہاں، ایک طرف رات، دوسری طرف دن ہو. ایک طرف بادلوں کے کالے اور نیلا آسمان ہو، اور دوسری طرف تاریکی میں چمکتا ہوا چاند اور ستارے. خزینہ. میرے آقا. جانے برادر، خوشی کی خبر جیسی سنی فوراً چلایا. اللہ بچے کو والدین کی چھاؤں میں پروان چڑھائے. آقا شرف بخشا آپ نے. اللہ آپ کی چھاؤں سلامت رکھے. آپ کی آمد سے رونق ہو گئی ہے. بھوک لگی ہے. ابراہیم کی اس میز پر طعام کا لطف لینا چاہتا ہوں. ابھی تیار کرواتی ہوں آقا. ابراہیم قول دے کر گیا ہے، کوئی بری خبر نہیں آئے گی اس کی طرف سے. اور اب تو وہ جانتا ہے کہ وہ باپ بننے والا ہے. وہ انشاءاللہ غازی بن کر لوٹے گا. خزینہ کے جذبات میں سمجھ سکتی ہوں. آقا جب بھی جنگ پر جاتے تھے تو جو گزرتی تھی مجھ پر، میں جانتی ہوں یہ میرا اللہ. پاشا بہت پرخطر مہم پر گئے ہیں. میرا روا روا دعا گو ہے کہ اللہ ان کی حفاظت فرمائے اور فتح مند لوٹائے میرے آقا. ابراہیم پاشا علی مقام، بندرگاہ پر ایک قاصد نے آپ کے لیے مکتوب دیا پاشا. پایا تخت سے ہے؟ نہیں پاشا، قاہرہ سے قدی زادے نعمت آفندی کا مکتوب ہے. ابراہیم پاشا علی مقام، سلطان اعظم کا فرمان ہمیں موصول ہو گیا تھا، لیکن آپ کے یہاں پہنچنے سے پہلے ہی حالات ایسے ہو گئے کہ فوری مداخلت کے سوا کوئی چارہ نہ تھا. ہم کارروائی نہ کرتے تو احمد پاشا کو جوڑ توڑ کر کے اپنی طاقت بڑھا سکتے تھے. ہم بڑی بحث و تکرار کے بعد مملوکوں کو قائل کرنے میں کامیاب ہوئے. تمام تحائف اور بخشش تقسیم کرنی پڑی. آخرکار احمد پاشا اور اس کے چیلوں کو قاہرہ کے ایک حمام میں داد عیش دیتے ہوئے گرفتار کر لیا. احمد پاشا، سلطان سلیمان کے قہر و غضب سے بچ کر کہاں جاؤ گے غدار؟ تمہیں اپنا وزیر اعظم بنایا، دولت تمہارے قدموں میں بکھیر دی، احسان کا بدلہ اس طرح دیا جاتا ہے؟ ترک سلطنت سے غداری کرنے پر میں موت کو ترجیح دوں گا. سلطان سلیمان کی حسب فرمان سلطنت کے مفادات اور آقا کے فیصلوں کی خلاف ورزی کرتے ہوئے دشمنوں کے ساتھ ساز باز کرنے پر بغاوت کی پاداش دی تمہیں سزائے موت کی جاتی ہے. احمد
احمد پاشا کا سر قلم کر کے اسے کیفر کردار تک پہنچا دیا۔ مسائل کے حل اور نظام کی درستگی کے لیے مصر کے عوام وزیر اعظم ابراہیم پاشا کے دل و جان سے منتظر ہے۔ مصر ہمارا انتظار کر رہا ہے۔ هەموو شوێنێکی وڵاتی عوسمانیە. شہزادی، عظیم نیل کو سمندر کے سینے پر رواں دواں جہاز سے یہ نامہ آپ کے نام لکھ رہا ہوں۔ چہار اطراف میں گہرا سکوت چھایا ہوا ہے اور ابھی اچانک ایک چہچہاتا ہوا خوبصورت پرندہ ہمارے اوپر سے گزر گیا ہے۔ خشکی سے اتنی دور اس طائر کی آواز بے حد خوبصورت لگی ہے۔ میں چشم تصور میں آپ کو ایک جل پری دیکھ رہا تھا کہ اکلخت یہ طائر دل ربا کہیں سے آ گیا، مگر یہ بیچ سمندر میں آیا کہاں سے؟ کہیں ایسی مرخ تو نہیں جو اپنے اصل وطن کوہ قاف کی تلاش میں یہاں نکل آیا؟ کیا سب محبت کرنے والوں کو یہ سمندر اور یہ وادی ہجر عبور کرنی پڑتی ہے؟ میں بھی کسی سی مرخ کی طرح دیوانہ وار اڑنا چاہتا ہوں۔ میری وحشت، میرا جنون میرے چہرے پر تحریر ہے۔ میرا دل ہر دھڑکن میں آپ کا نام پکارتا ہے۔ آرزو ہے کہ آخری سانس بھی آپ کی باہوں میں، پھر آپ کے لمس سے جادو اثر سے پھر زندہ ہو جائے آپ کا یہ غلام۔ آرزو ہے کہ ایک روز گہری نیند میں آپ کی بے مثال خوشبو سے ایسا مدہوش ہو جاؤں کہ اس وقت تک نہ جاگوں جب تک اپنے عشق کی نشانی کی معصوم کلکاری نہ سنوں۔ پاشا علی مقام، آپ کی آمد کا بے چینی سے انتظار تھا۔ حضرت ابراہیم کی طرح نازک جہاز۔ میرے آقا یہ میرا مقام تو نہیں، لیکن احمد پاشا کی تجویز بہتر ہے۔ یہ حکمت عملی کارگر ہوگی کہ آج کے روز سے عظیم ترک سلطنت کے وزیر اعظم ابراہیم پارگالی تمہیں برباد کر دوں گا، جو میرے دل میں ہے کہتا رہوں گا میں۔ ہوش میں رہو پاشا، چوڑیاں نہیں پہنی ہوئی میں نے۔ احمد پاشا والی مصر کی حیثیت سے آج سے اپنی خدمات انجام دیں گے۔ آپ کے حسب حکم عبرت عام کے لیے یہ سر یہاں لٹکا دیا ہے۔ اب اتروا لیں اسے اور آقا کی خدمت میں بھجوا دیں۔ خلق خدا کو کافی عبرت ہو گئی ہے۔